کی طرف سے ہمارے اسلام میں ہمیں جو ہے یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، تو یہ آسان نہیں ہے. تو اس میں تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ عشر کی ادائیگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے کرم و فضل سے اس تحریک کا بننا اور لوگوں میں شعور آنا اسی لیول سے جس سے جا رہا ہے، لوگ جس طرح عشر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمیں بہت زیادہ کامیابیاں ملیں گی جو آنے والے وقت میں گندم کی فصل. مشکل جو ہے یہ جاوید صاحب ویلفیئر تنظیمیں بننا، لوگوں کا خود سے موٹیویٹ ہونا، یہ ساری اللہ کی طرف سے ہے. اور دیکھیں انسانیت کا، مذہب کا اور مواخات کا جو درس ہے وہ اسی میں ہی ہمارا بچاؤ ہے، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو عشر کا ہے، اس میں علماء ہمارے جو ہیں علماء حضرات ہیں وہ مزید بتائیں گے، اور اس میں ایک دو دن میں مختلف علماء حضرات کے آپ کے پاس جو میسیج ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ کے جو رابطے میں ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ مذہبی حوالے سے آپ جس جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس میں بڑی اویئرنیس ہے، بڑا شعور ہے، اور آپ کو جو بھی ملتا ہے ان سے میسج آپ کنوے کرائیں. جو ہمارے دوست میسج پروگرام میں شریک ہے وہ شارٹ میسج دیں، اپنے فیس بک کے ٹولز یوز کریں، واٹس ایپ کو یوز کریں، جہاں غمی خوشی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ یوز کریں جہاں بھی بیٹھتے ہیں. تو جہاں ہمیں ہمارا آپ نے بڑی زبردست ایسی بات اچھی بات کا ہماری میٹنگ کی تھی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا، ہمارا کھڑے ہونا، یہ اگر اللہ کے بندوں کی خدمت اور انسان کے لیے فائدہ مند ہونا، ہم اس کو اپنا شوق بنا رہے ہیں تو یہ زندگی عبادت ہے. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے، اور ہم سب نے مل کے منڈی بولدین کو فلاحی ضلع بنانا ہے. پاکستان کا پہلا تعلیم یافتہ ضلع بنانا ہے، پرامن ضلع بنانا ہے، تقسیم کرنے والا ضلع بنانا ہے، آپس میں بھائی چارے والا ضلع بنانا ہے. تو یہ سب کام ہے جو ہم نے کولیکٹیو ایفرٹ اور کولیکٹیو سوچ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. جی بہت مہربانی صاحب ناصر عباس طارق صاحب، بہت شکریہ. میں ناصر عباس طارق صاحب کے بعد پھر ایک دفعہ جا رہا ہوں جناب سید اسد شاہ صاحب کاظمی. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح ہمارا دین کسی بھی اپنے پیروکار کو لاوارث نہیں چھوڑتا، نہ محتاجوں، نہ ضرورت مندوں کو، نہ غربا اور مساکین کو، نہ مستحقین کو، وہ زکوٰۃ کی معلوم تک، صدقات کی، خیرات کی، ہر حوالے سے وہ ان کو وہ جو حیض ہیں ان کو حیوانات کے ساتھ مواخات مدینہ کی صورت میں جوڑ دیتا ہے تاکہ ان کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں. عشر اور زکوٰۃ بھی اس کا بہترین مصرف ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ کی نظر میں ہے کہ ویلفیئر سوسائٹیز جو کام کر رہی ہیں، ویلفیئر سوسائٹیز غریبوں کے لیے شب و روز کام کر رہی ہیں، کیا دینی مدارس کے ساتھ ساتھ، دینی طلباء و طلبات کے ساتھ ساتھ، دینی جتنے بھی اسکول چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ آپ غرباء کی امداد کے لیے، مستحقین کی امداد کے لیے، ان مریضوں اور طلباء کی امداد کے لیے جو کہ مستحق ہے، عشر کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیں. جی بہت شکریہ غم صاحب، اللہ خیر فرمان. صرف اتنی عرضی ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا. ہمیں بانی اسلام، بانی شریعت جناب ختمی مرتبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے تو سرکار نے جب زکوٰۃ وصول کی، امراء سے وصول کر کے غرباء تک پہنچائی، امیروں سے لے کر غریبوں تک پہنچائی. زکوٰۃ کا بیسیکلی جو کنسیپٹ تھا، جو تھاٹ تھی، جو اسلام کا نظریہ تھا، جو آئیڈیالوجی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم امیروں سے لے کر کے غریبوں تک پہنچائیں گے. اسلام کا جو زکوٰۃ کا بیسک عنوان ہے وہ یہی تھا. اس کے ضمن میں پھر 8 قسم کے لوگ اسلام نے گردانے جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو ہو رہی تھی، جنہیں زکوٰۃ دینی تھی ہم نے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عشر ہے اس کے احکام کیا ہیں. اس کے بھی سیم وہی احکام ہیں جو زکوٰۃ کے احکام ہیں، جو زکوٰۃ کی فرضیت پر لاگو ہوتی ہے. جہاں جہاں زکوٰۃ لگے گی وہاں وہاں عشر لگے گا. اب قرآن فرقان حمید نے
ابن سبیل کہہ کر وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں انہیں دو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 8 قسم کے لوگ گنے ہیں جن پر زکوٰۃ لاگو ہے، زکوٰۃ دینی تھی، جنہیں زکوٰۃ ہمیں پے کرنی۔ اگر ویلفیئر سوسائٹیاں جو ہمارے یہاں رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں وہ اس نوعیت کا کام کر رہے ہیں کہ دیکھیں اسلام ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام، تو ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے جو کہ حدیث طویل ہے، حدیث قدسی طویل ہے، وقت بھی محدود ہے، میں پوری بیان نہیں کر پاؤں گا، صرف اس کا ایک جملہ ہے کہ اللہ وعد متعشی کے ساتھ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اے بندے میں تیرے دروازے پر آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ مفہوم حدیث یا حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ اے شخص میں تیرے دروازے پہ آیا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا۔ تو اللہ کہ یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو خالق ہے دوست ہمارے ساتھ کہ وہ سلام تیری چوکھٹ پہ آیا تھا، اس نے تجھے کپڑوں کا سوال کیا، اس نے تجھے کھانے کا سوال کیا، وہ نہیں میں ہی تھا، حقیقت وہ میں تھا۔ یعنی کہ سمجھے آپ ایک مخلوق کی خدمت، مخلوق کی خدمت در حقیقت یہ اصل منشور ہے اسلام کا۔ تو ہمارے ہاں تصوف میں ایک نا جی صوفیاء کے نزدیک ایک قول ہے کہ خالق کو دیکھنا ہو تو اس کی مخلوق پہ ڈھونڈو، جس نے خالق کو راضی کرنا وہ مخلوق کو راضی کرے، اگر مخلوق راضی ہو جائے تو اللہ آپ کو بخود راضی ہو جائے گا، جس سے مخلوق ناراض ہے اللہ خالق اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تو ویلفیئر سوسائٹیاں جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اچھے کام کر رہی ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، تک وہ نوالا پہنچا رہی ہیں، ننگوں تک وہ بیچارے برہنہ لوگوں تک وہ لباس کا اہتمام کر رہی ہیں، یا دیگر معاشرے میں جو انسانیت کی بہتری کے لیے کام ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں۔ یہی سوال آپ سے ہے، آپ نے یقیناً اس بارے میں آپ کیا اشارہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوب صدقات ادا کرو، صدقات ادا کر کے بندوں کی خدمت کر کے بندوں کو راضی کر لو، جب بندے راضی ہو جائیں گے تو خالق بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے حقوق العباد ادا نہیں کرتا تو اس کے حقوق اللہ بھی ادھورے رہ جاتے ہیں، مثلا اس کی نماز ہے، اس کا روزہ ہے، اس کے دیگر معاملات ہیں، یہ سارے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ صدقات وغیرہ ادا نہیں کرتا اور پھر آگے لوگوں کی خدمت نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی فصل کے اندر مال حرام جمع کرتا ہے۔ تو مال حرام کا کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ وہ اپنا صدقات عشر وغیرہ ادا نہیں کرتا تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ لقمہ حرام کھاتا ہے۔ تو جو بندہ لقمہ حرام کھاتا ہو کبھی کبھار، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو لقمہ حرام کھائے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بندے کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ تو جب ایک بندہ کبھی کبھار لقمہ حرام کھائے تو اس کے لیے یہ وعید ہے، تو وہ بندہ جو روزانہ یہ کام کرتا ہو تو اس کے بارے میں پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں نا فی زمانہ ہمارے پاکستانی معاشرہ کے اندر تقریباً ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ بھی زکوٰۃ کی اور صدقات کی اور عشر کی عدم ادائیگی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں اس حکمت کا پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ ویلفیئر سوسائٹی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو مزید اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ بندے آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ خدمت ہی وہ ہے جو بندے کو ادنا سے اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ عبادات کے ذریعے وہ مقام نہیں حاصل کر پا سکتا جو بندہ حقوق العباد بندوں کو راضی کر کے اور اللہ کو ساتھ راضی کر کے وہ معاملات طے پا سکتا ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ کو بندہ راضی کرتا رہے، مخلوق کو ناراض کرتا رہے تو وہ منازل طے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ساتھ
مخلوق کو راضی کر کے جب اللہ کو راضی کیا جاتا ہے تو وہ منازل جو سال ہر سال سے بندے کو میسر نہیں ہو رہی وہ ایک لمحہ کے اندر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، کبھی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے کہ بندے کہتے ہیں کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہم عشر کہاں سے ادا کریں، ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں، ہمارا اتنا نقصان ہو چکا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا اور مین جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ بندے عشر سے، زکوٰۃ سے، اپنے زمینی جو معاملات ہیں ان سے، اپنے مالی معاملات ہیں ان سے دور ہو چکے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتے، عشر بھی نہیں ادا کرتے۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں کرتے تو پھر معاشرہ کیا جنت نظیر آئے گا؟ پھر بالکل بھی معاشرہ جنت نظیر نہیں ہوگا۔ معاشرہ جنت نظیر اگر بنانا ہے تو پھر یہ سارے معاملات طے کرنا پڑیں گے۔ اب دیکھیں نا کہ زمین جو ہے اس کی بھی 3 قسم، جہاں سے عشر ادا کیا جا سکتا ہے اور پھر آگے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ کیا ایک عشری ہے، ایک خراجی ہے، اور ایک نہ ہی عشری ہے نہ ہی خراجی ہے۔ عشری زمین اور جو نہ عشری ہو نہ خراجی ہو، ان دونوں پر تو عشر دینا واجب ہے، اور جو بندہ ادا نہیں کرتا، پچھلے جو احکامات بیان ہو گئے ہیں کہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم تم میں سے صدقات ادا نہیں کرے گی، عشر ادا نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قحط کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ تو یہ سارے معاملات وہی ہیں کہ اگر بندہ خدمت خلق سے یا دوسرے معاملات سے دور ہو جائے تو پھر یہ قحط والے معاملات تو ہمارے اندر آنے ہی ہیں نا۔ تو عشری اور نہ عشری نہ خراجی ان دونوں زمینوں پر عشر دینا یہ واجب ہے۔ عشری زمین کون سی ہے جس میں عشر دینا واجب ہے، یعنی کہ پیداوار کا 10واں حصہ، اور خراجی زمین کون سی ہے جس میں خراج دینا واجب ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا دینا واجب ہوتا ہے جو بادشاہی اسلام نے مقرر کیا ہو، چاہے پیداوار سے مقرر کیا ہو، مثلا تہائی مقرر کر دیا ہو یا چوتھائی مقرر کر دیا ہو یا نقد مقرر کر دیا ہو۔ مثلا کہ کوئی قاضی کہہ دیتا ہے کہ آپ نے 1 بیگھہ زمین پر 1 روپیہ ادا کرنا ہے، تو جیسے قاضی نے مقرر کر دیا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے تھا۔ اور جو زمین نہ عشری ہو نہ خراجی ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ مسلمانوں نے علاقے کو فتح کر کے اپنے لیے رکھ لیا تو قیامت تک وہ انہی کے پاس ہی رہے گی۔ تو اگر اس کے مالک نہ رہے تو پھر وہ زمین بیت المال کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں کہ اگر بندہ یہ ساری اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں، جو زمین عشری ہو، خراجی ہو، جو نہ عشری ہو نہ خراجی ہو، ان زمینوں کا اگر عشر یا مال یا نقدی یا کوئی بھی دولت ایسی ہے، اس کو اگر ہم رفائی تنظیمات جو ہیں یا رفائی جو ادارے ہیں ان پر بھی ہم صرف کر دیں تو یہ بطریق اولا ہمارے لیے جائز بھی ہے اور مستحسن عمل بھی ہے کہ ہم خدمت خلق کے ساتھ حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کرتے جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت اچھے۔ میں اب گزارش کروں گا جناب حافظ عبدالرحمان جلالی صاحب، آپ کے وہ اشعار جو کہ مکمل نہیں ہو سکے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ وہیں سے نعت پاک شروع کریں تاکہ ہم اس کو سبحان اللہ۔ جناب حافظ عبدالرحمان جلالی۔ میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی میرا
وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا، کیونکہ خاص مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، ارے میں تو کب کا مر گیا ہوتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ چونکہ جاوید صاحب آپ بھی درگاہ مقدسہ جلالیہ بھیکی شریف کے ساتھ منسوب ہے، تو جو درگاہ مقدسہ بھیکی شریف کا عقیدہ ہے وہ میں اس شعر کے اندر بیان کرنے لگا ہوں کہ محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے، کیسے کہ سنہری جالیوں میں ہار یار آپ سے گئے، سنہری جالیوں میں ہار یار آپ سے گئے، میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان جی اس پورے پروگرام میں علمی اور تحقیقی گفتگو کے ساتھ ساتھ جناب حافظ عبدالرحمن جلالی صاحب کی محبت بھری نعت خوانی نے ہمارے ذوق کو دوبارہ رکھا۔ میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی جناب صاحبزادہ سید اسجد شاہ صاحب کاظمی، جناب مفتی مہتاب حسین جلالی صاحب اور جناب حافظ عبدالرحمن جلالی صاحب، میں آپ تمام احباب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور عشر کی ادائیگی کے حوالے سے لوگوں کو معلومات پہنچائیں۔ میں 72 نیوز کے پروگرام اپنے حصے کی شمع سے آپ کا بہت مشکور ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ کو پروگرامات کی دعوت دیتے رہیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت کو قبول فرمائیں گے۔ جناب پروڈیوسر صاحب اور پوری 72 نیوز کی ٹیم آپ سب کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اس پیارے موضوع کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کی۔ اللہ حافظ، بہت